الحمد لله الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پردے میں بیٹھی میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے. اس بات کا ہم لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کریں تو تب بھی کم ہے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو لوگ کافر بنا دیتے ہیں. یعنی جس گھر میں جو ماحول ہے، اس گھرانہ جو گھر کا ماحول ہے اس ماحول کے حساب سے بن جاتا ہے. یعنی گھر کا ماحول کفریہ طور پر ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے، گھر کا ماحول یہودی کے طور پر ہے تو وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی طریقہ ہے تو نصرانی طریقے پر بن جاتا ہے. کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے، اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے. ایمان جیسی دولت، ایمان جیسی عظیم نعمت جو ہمیں ملی ہے، اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم اس ایمان کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیں گے. اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کرو، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا رہوں گا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھے اللہ بھی ایسے عذاب میں مبتلا کریں گے، وہ ہے سو بھی نعمت کو چھین لیں گے. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. والدین کو اولاد کی جو نعمت ملی ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین کو اولاد مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور اس کی قدر کرنا ان کی ذمہ داری ہے. والدین پر اولاد کی تربیت کرنا فرض ہے. دینی اعتبار سے والدین پر فرض ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، اولاد کی صحیح رہنمائی کی جائے. میرا بچہ کدھر جا رہا ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. ہمیں فکر ہے تو کس بات کی فکر ہے؟ بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. اسکول کو جانے کے لیے ہم وقت پر اٹھا دیتے ہیں، وقت پر بھیجا دیتے ہیں، ٹیوشن کو تو وقت پر بھیجا دیتے ہیں، لیکن وہی نماز کی فکر نہیں ہے. نماز کو جانے کے لیے ہم بولتے ہی نہیں، نماز کی فکر نہیں کرتے، بچے کو نماز کے لیے نہیں بھیجتے، بچے کو عربی پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے. تو کس بات کے لیے بھیجتے ہیں؟ بھیجتے ہیں تو دنیا کے لیے بھیجتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں بھیجتے. فرمایا گیا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ نہیں
جس کا باپ مر جائے، یاد رکھیے یتیم وہ ہے جس کے والدین زندہ رہنے پر اس کی صحیح تربیت نہیں کی جائے، یعنی دین کی تربیت نہیں کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے ماحول میں تو بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، دین کے حساب سے، عصری علوم کے حساب سے بچوں کو قرآن سکھائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، بچوں کو نماز سکھائے، بچوں کو دین کے اعتبار سے آگے بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ماحول یہ بن چکا ہے، بچے کو دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ بچہ میرا دین میں کتنا آگے ہے، بچہ میرا قرآن میں کتنا آگے ہے، بچہ میرا نماز میں کتنا آگے ہے، یہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو بچہ اسکول جا رہا نہیں جا رہا، بچہ ٹیوشن جا رہا نہیں جا رہا۔ بچہ اگر ایک دن اسکول نہیں گیا تو ہمیں فکر ہوتی ہے بچہ پیچھے ہو گیا، ایگزام میں پاس ہوتا نہیں ہوتا، اس کی فکر ہے، لیکن وہی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ بچے کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آ رہا، بچے کو نماز صحیح پڑھنے نہیں آ رہا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم مر جائیں گے، قبر میں ڈالا جائے گا، یہ دنیا کی ڈگری کام نہیں آ گئی۔ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہ دنیاوی جو ڈگریاں ہیں وہ کام نہیں آنے والی ہے۔ جو ڈگری کام آنے والی ہے، قرآن کی ڈگری کام آنے والی ہے، نماز کام آنے والی ہے، قرآن کام آنے والا ہے، روزہ کام آنے والا ہے۔ یہ ہمیں بتلانا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو آخرت کی طرف توجہ کریں۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ آج کے ماحول میں دنیاوی اعتبار سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے بہت پیچھے ہو رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم اپنے ذہن کو توجہ دیں، ہم اپنے سوچوں کو بدلیں، اپنی فکروں کو، ہم اپنے اولاد کو کس طرح تربیت کرنی چاہیے، ہم اپنے دل میں یہ بات سوچیں، ہم سوچیں دنیا کی لائن میں اپنے بچے کو کتنا آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی بچے کو دین کے اعتبار سے آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، نماز کی، روزے کی اہمیت بتلائیں، قرآن کی تعلیم دے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔